تو جس طرح ہمارے پاس پہلے مثالی مہمان تھے، اسی طرح ہمارے پاس جو آج مہمان ہیں، خطیب ہیں، وہ حضرت علامہ شاہ جہاں صاحب مدنی ہیں۔ خطابت میں لاجواب ہیں، شعلہ بیاں ہیں، ہر موضوع پر ایسا سیر حاصل تبصرہ فرماتے ہیں، مگر وقت کی ضرورت ہے، برجستہ۔ اور پھر یہ ہے کہ انتہائی مدلل بیان۔ کسی کی مجال ہے کہ آپ کو دوران گفتگو اگر کوئی کسی طرح کا اعتراض کرے تو فوراً جواب نہ لیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب۔ یہ زندہ پیر کا فیض ہے۔ دعا فرمایا آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے خداوندہ تو اپنی ذاتی کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر، ہم سب پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ حضرت صدیق اکبر ہے امیر المومنین صدیق کامل کی محبت بھی کرتا، روحانی فیض و برکات بھی کرتا، حضرت بہاؤالدین نقشبند شاہ اولیاء کے واسطے، اور میرے پیر کامل جو کہ کمزور کے دور سب ہو مقام آپ کے بلند سب اولیاء کے واسطے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل صلی اللہ تعالی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے باول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ نے جتنی آواز دی ہے ذرا بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ لاؤڈلی بولے مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد امیر بزم محبت، فخر علماء ملت اسلامیہ، میرے نہایت ہی واجب التکریم حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب کوثر دامت برکاتہم القدسیہ، رونق اور قاسم فیضان خواجگان چوراہی، محترم المقام خلیفہ محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وارث اور قاسم فیضان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلبل گلستان مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمت، میرے محترم بڑے بھائی قاری علی محمد صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، شوکت اسلام معزز علماء کرام، ثنا خانانی ذی وقار بزم چوراہی کے
جمعیت سے تعلق رکھنے والے تمام میرے نوجوان ساتھی جو آپ کے اور اہل ایمان کے قلوب و اذہان کو madniaqa.net کے ذریعے ہر وقت معطر بھی کرتے ہیں، منور بھی کرتے ہیں، وہ میرے نوجوان ساتھی اور دیگر بزرگان دین، نوجوانان ملت، لائق قدر ماں و بہنوں، اور اس وقت madniaqa.net کے ذریعے جو اس پروگرام سے مستفیض ہو رہے ہیں یا ہوں گے، تمام اہل ایمان کی خدمت میں مجھ شاہ جہان مدنی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محبت، میرا موضوع آج کچھ اور تھا، لیکن یہ کوئی منہ کی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہو اور جو عزت والے کی قدر جانتا ہو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تقریر میری شروع ہے۔ علی محمد قاضی صاحب نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے آغاز کیا، اور انہوں نے کچھ شعر ایسے پڑھے کہ جو میں تیاری کر کے آیا تھا میں نے اس کو سٹاپ کر دیا۔ میں نے کہا یہ موضوع وقت کا ضرورت اور حالات کا تقاضا ہے، یہ بیان کرنا چاہیے۔ تو غالباً یہ ڈی ایم ڈیجیٹل کی سکرین پر جن احباب نے 10 دن مجھے سنا ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں سے میرے مرشد کریم اور آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ 10 دن یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک ہر روز نئے موضوع کے ساتھ الحمدللہ میں نے مسلک حقہ کو پیش کیا ہے۔ اور اپنے ہی نہیں، علی محمد قاضی صاحب، میں ای میل آپ کو بتا سکتا ہوں، اہل تشیع اور نجدیوں کے علماء نے بھی مجھے ای میل کر کے کہا، انہوں نے کہا مدنی جس شان سے تو نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، یہاں پر اگر کوئی انکار کرے تو ہم اپنا بھی ایمان سلامت نہیں سمجھتے۔ آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے، آپ کو پتہ ہے کس محفل میں آپ بیٹھے؟ میں ٹیلی ویژن پہ خاموش نہیں ہوتا، آپ کو مسجد میں کس طرح خاموش ہونے دوں گا؟ کچھ باتیں سننے کی ہوتی ہیں، کچھ سنانے کی ہوتی ہیں۔ جو ہمارا کام ہے ہم کرتے ہیں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں۔ وہ لوگ جن کے پاس کوئی قرآن و سنت اور دلائل و براہین نہیں ہے حضرت، وہ مکڑیوں کے واقعات سنائیں تو ان کا مجمع پاگل ہو جاتا ہے۔ ہم تو آپ کو قرآن دیں گے، سنت کا نور دیں گے، تو جہاں پر قرآن و سنت کا نور ہو وہاں پر حسین کی محفل میں اس حسین کا ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سر نیزہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ خاموش نہیں بیٹھنے، اگر خاموش ہی بیٹھنا ہے تو گھروں میں بیٹھنا بہتر ہے۔ اللہ کے گھر میں آؤ، سبحان اللہ کہے، ماشاء اللہ کہے، پتہ لگے کہ سننے والا کچھ سنا رہا ہے، سن رہا ہے، اور سنانے والا سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو جتنوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کر کے اپنے لیے بخشش کے راستے ہموار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اس محفل پاک کو میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ٹھہرائے۔ سامعین محبت، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ اتنا خوبصورت عقیدہ ہے الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ میں سنی ہوں یا آپ سنی ہیں، جو نہیں ہے اس کی اپنی مرضی، ہمیں اس سے لڑائی نہیں ہے، چونکہ لڑائی ہمارے مسلک میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس محبت ہی محبت ہے، لڑتا وہ ہے جس کو محبت راس نہ آئے۔ گل سمجھ آ رہی نہیں؟ لڑتا وہ ہے حضرت جس کو محبت راس نہ آئے۔ تو جن کو راس نہیں آئی انہوں نے فرقے بنا لیے، ہم تو وہ دکان سجائے بیٹھے ہیں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، پر ایک اہل عشق تھے کہ جہاں تھے وہی رہے۔ دنیا نے بدل لیا، اپنی اپنی دکانیں کھول لی، لیکن اہل سنت جہاں 1400 سال پہلے تھے وہیں پر آج بھی ہیں، وہیں پر آج بھی ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر ناصر سے لہجہ مستعار لے کر آپ کی نظر کر رہا ہوں، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ روشنی کے امین ٹھہرے، جو روشنی کے امین کہنے امانت دی حفاظت کرنے والا، جو روشنی کے امین ٹھہرے۔ روشنی کیا تھی؟ میرے آقا لے کر آئے۔ امین کون تھے؟ صحابہ تھے۔ حضرت حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ کو ستارے کہا، صحابہ النجوم، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہماری منزل خزاں نہیں ہے، ہماری منزل خزاں نہیں ہے، ہماری منزل اہل سنت کی منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیے سبحان اللہ۔
کئیوں کے ذہنوں میں ابھی تک بات نہیں آئی، جب اتریں گے آپ خود بخود سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں آپ کو نہیں اب کہوں گا کہ آپ کہیں یا نہ کہیں، میرا کام ہے اپنا ایک قرآن و سنت کا نور آپ کے سامنے پیش کرنا، جس کو پسند آتا ہے لے جائے، جس کو نہیں پسند آتا واپس کر دے، ہمارے پاس تو پڑا ہی رہے گا نا۔ میری بات جو روشنی کے امین ٹھہرے تو سے پڑے پڑے ہیں، ہمارے دامن پنج تن کی عنایتوں سے نبی کے ناصر تمام پیاروں کو مانتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ایمان کی، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں؟ بڑا ایمان کا بھی مولویوں سے علماء سے پوچھو کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کیا نماز روزے کا نام ہے؟ ایمان تلاوت قرآن کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرا آج سوال یہ ہے اور میں آپ کو جواب بھی دوں گا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ ایمان کس کو کہتا ہے؟ اللہ اور قرآن اور سنت اور صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم نے اس محفل میں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ایمان کیا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں، اپنے مشائخ کی موجودگی میں، اپنے پاکان امت کے فیوز و برکات کی موجودگی میں شاہجہان مدنی تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ ایمان نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق کا۔ ایمان نام ہے، ایمان نام ہے۔ ابھی میں دلائل سے ثابت کروں گا، اور کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے اگر میں غلط ہوں وہ کھڑا ہو جائے، اس کو میں کھلی اجازت دیتا ہوں میری اصلاح کر لے، اور اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اسے پھر میرے ساتھ چلنا چاہیے، قرآن کے نور کو آگے پیش کرنا چاہیے، تفرقے بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق کا۔ ایمان نام ہے نبی پاک نال پنجابی چارز کر دے وہاں قلبی تعلق دا، دل دے تعلق دا نام ایمان ہے۔ نماز کا نام ایمان نہیں ہے، روزے کا نام ایمان نہیں ہے، حج کا نام ایمان نہیں ہے، صدقہ و خیرات کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر پوچھتے ہو تو کیا یہ ایمان والوں کے لیے ایمان اس کا نام نہیں ہے؟ کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حضرت نقطے پہ غور کرنا، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، جو اعلیٰ حضرت کے فیض سے وابستہ ہے، اور جن کو نہیں ہے ان کو پانی کی طرح مسئلہ سمجھا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز بھی قائم کرو، روزہ وآتوا الزکاۃ، اور زکات بھی دو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے۔ تو نماز بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ میں نے جو جملہ کہا ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، بڑی محبت چاہوں گا، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو نماز قائم کرو، تو ایمان پہلے ہے، نماز ذرا مل کے بولو۔ اللہ نے جتنی آوازیں دیتی ہیں نا، بولو تو صحیح یار جی، آ گئے ہونا ذکر حسین کا صدقہ تے ہن بولو میرے نال چلو۔ ایمان پہلے ہے تو نماز کا حکم بعد وچ، نماز کا حکم بعد میں، روزے کا حکم حضرت بعد میں، حج کا حکم بعد میں، ایمان پہلے ہے۔ 13 سال مکی دور میں سارے احکامات بعد میں ملے۔ میرے نبی نے عقیدہ دیا ہے، میرے نبی نے عقیدہ مکے میں دیا ہے، میرے نبی نے عقیدہ دیا ہے، میرے نبی نے ایمان دیا ہے۔ ایمان اور شے ہے، عبادات اور شے ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، صدقہ و خیرات عبادت ہے، اور ہے کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے۔ ایمان پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ ایمان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ ایمان پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے۔ ایمان پہلے ہے، زکات بعد میں ہے۔ مولا تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ روزے میں ایمان کہا ایمان والے پر فرض ہے، حج میں ایمان ہے کہا نہیں، جو صاحب استطاعت ہو گیا ہو ایمان والا وہ حج کرے، وہ ہو۔ ایمان پہلے ہے، سارے کام بعد میں ہے۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں پھر آپ کو اس نقطے پہ روک رہا ہوں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذہنی تعلق کا نام ایمان ہے؟ بولے اور بولو تو صحیح، نبی پاک سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں۔
اس کی وجہ علی محمد قاضی صاحب اگر ذہنی تعلق کا نام ایمان ہوتا تو یہ ایمان تو ابو جہل کے پاس بھی تھا. اور بولو یارا بولو, پتہ نہیں کیڑی دنیا میں بیٹھا ہے. اگر یہ صرف ذہنی تعلق نہ ایمان ہونا نا کہ میں مننا تو پھر ابو جہل بھی ایمان والا سی, ابو لہب بھی ایمان والا تھا, مشرکین مکہ کے 40 سردار ایمان والے تھے. اب مجھے پوچھو گے, میں نے کہا صرف ذہنی تعلق کا نام بھی ایمان نہیں ہے. میرے نبی مکہ کی وادی میں کھڑے ہو گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں, اے مکہ والو, ذرا توجہ کے ساتھ, اے مکہ والو, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو تم یقین کر لو گے؟ اے مکہ کے سرداروں یقین کر لو گے؟ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, تم یقین کر لو گے؟ میرے نبی نے یہ جملے کہے, فضا میں یہ جملے جب بکھرے, میرے آقا نے انوار کے عالم میں یہ جملے جب بکھرے, کہا تم مان جاؤ گے؟ تو سارے سردار کہتے ہیں سونیا اگر تو یہ کہنا پہاڑ دے پیچھے, اس پہاڑ دے پیچھے دشمن دی فوج آ رہی ہے تو اسی مر جائیں گے. او ابو جہل کیوں من رہے ہیں؟ او ابو لہب کیوں مان رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ اے محمد اگر آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مشرکین مکہ ذہنی طور پر کہتے ہیں ہم مان جائیں گے, اس لیے کہ اس کا بچپن ہم نے دیکھا ہے, لڑکپن ہم نے دیکھا ہے, جوانی محمد کی ہم نے دیکھی ہے. ارے یہ صادق الوعد الامین ہے, اس کی زبان پہ کبھی جھوٹ کا کلمہ آیا نہیں ہے. اے محمد اگر تو کہے پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو ہم مان جائیں گے, ہم مان جائیں گے, ہم مان جائیں گے. ارے کھلا مکے کا کافر تو یہ جانتا ہے کہ نبی پہاڑ کے پیچھے جانتا ہے, ملا نہیں جانتا دیوار کے پیچھے. گال تو میں کر گیا تو سمجھ ہی نہیں آئی حضرت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کس منزل پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں, ہوا میں نہیں پھینک رہا, دلائل دے رہا ہوں آپ کے پاس. اگر میری دلیل غلط ہے کھڑا ہو کہ مجھے گریبان سے پکڑا, اگر دلیل صحیح ہے تو پھر چلنا چاہیے, پھر سننا چاہیے. یہاں خاموشی سے نہیں, چہرے کا آپ کے کھلنے چاہیے کہ میں آپ کو کوئی میسج کنوے کر رہا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں مکے کا کافر تو یہ جانتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے, سب نے کہا یا نہیں کہا؟ اور بولو تو صحیح. سارے کہنا سونے جب تو کہہ دے اسی من جاواں گے, اسی من جاواں گے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن دی فوج آ رہی ہے. اوے تے کافر دا بھی عقیدہ ہے, جی آمنہ دا لال کہہ دے تو جھوٹ نہیں, وہ سچ ہوندا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ آج کا ملا اگر ہندوستان سے انگریز کے ٹکڑوں پہ پلے اور مدینے کا ٹکڑا کھانا چھوڑ دے اور وہ یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, تو میں کہتا ہوں کہ تمہارا عقیدہ تو ابو جہل سے بھی گیا گزرا ہے. مولا وہ ایمان والے کہا صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے, نہ اس کا ایمان مکمل ہے, نہ ان کا ایمان مکمل ہے. سمجھ آ گئی نا؟ نہ ان کا ایمان مکمل ہے, نہ ان کا ایمان مکمل ہے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے, عملی تعلق کا نام ایمان ہے. جو نمازہ پڑھیا, روزے رکھ لے, حج کر لیا, اللہ فرماندا ہے اے بھی ایمان نہیں. ایک غیر مسلم اگر آ کے پورے رمضان کے روزے رکھے, اور رکھے ہیں, اٹھاؤ ڈاکٹر چغتائی کی کتاب, وہ کہتے ہیں انگریزوں نے تحقیق کی, جرمنی میں ڈاکٹروں نے, کہ مسلمان جو ہیں یہ وہ پورا مہینہ انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں, رات کو تراویحیں بھی پڑھی ہیں. میری گال میں بتانے میرا حق بنتا کہ آپ کو بتاؤں. ڈاکٹر چغتائی کی کتاب ہے اسلام اور جدید سائنس, اور اس پر اس نے بڑی تحقیق کی ہے, اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ جرمنی کے ڈاکٹروں کے ایک پینل نے پورا ماہ اس چیز پر جو ہے تجربہ کیا کہ یہ روزہ اور نماز اور حج, یہ مسلمان جو نماز روزہ کرتے ہیں 30 دن انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھی ہے, رات کو تراویحیں بھی پڑھی ہیں. وہ جو جانے والا تھا اس نے کسی سے پوچھا کوئی ہے یہاں پر, وہ مسلمان تھا, وہ جب گیا, جب عید شید پڑھ چکے, کھانا شاہ انہوں نے کھایا, انہوں نے کہا میرے مسلمان بھائی ہیں, بڑی خوشی ہوئی. تو وہ شخص کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, کہ ان کا جو ہیڈ تھا, انہوں نے کہا بھائی مسلمان تم ہو, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم تو تحقیق کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے رپورٹیں مرتب کرنی ہے کہ کیا کیا انسانی جسم پر اثرات پڑتے ہیں. عملی تعلق کا نام بھی ایمان نہیں. رکھ نمازاں پڑھ, روزے رکھ, حج کر, جب تک یہ کملی والدہ نہیں تو تیرا کوئی نماز قبول نہیں, کوئی روزہ قبول نہیں, کوئی حج قبول نہیں ہے. ایمان والو اب عملی تعلق کا نام بھی صرف ایمان نہیں ہے, ذہنی تعلق کا نام بھی ایمان نہیں ہے. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا قلبی تعلق کا نام ایمان ہے, قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. وہ قلبی تعلق کیا ہے؟ آؤ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے,
ابو جہل کو پتہ لگا کہ آقا راتوں رات زمینوں آسمانوں کی بادشاہی کی سیر کر آئے، سیدھا گیا ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ کون گیا؟ بولے بولے کون گیا؟ آج پتہ نہیں کیا کیا بحثیں ہوتی ہے کہ اولیت ہے یا نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو کافر بھی جانتا ہے کہ اول کون ہے۔ اور گان سن علی محمد قاضی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھ آگے نا، یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اول کون ہے، اول کون ہے، فضیلت والا کون ہے۔ سیدھا ابو جہل گیا ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دی، تاجدار صداقت باہر آئے، وفاؤں کے بادشاہ جب باہر تشریف لائے، ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کی سیر کر آیا تو کیا تو مان جائے گا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا او ابو جہل ہوش کے ناخن لے، عقل نہیں مانتی۔ گل سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ آ رہی ہے نا؟ ابو جہل نے کیا کہا کہ راتوں رات، ابو بکر صدیق نے جواب دیا عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ اس لیے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو عقل سے لو، یہ ابو بکر نے عقیدہ دے دیا۔ اور سنا میں کیا کہہ رہا ہوں، علامہ صاحب اگر دنیاوی معاملات میں کسی کی بات سنو نا تو پھر عقل استعمال کرو۔ علامہ نے ایک بات کی تھی، وہ ابھی میں آ کے علامہ اقبال کا وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہا عقل نہیں مانتی، ابو جہل نے کہا لو گرم ہے اب اس کو مارو، اب لو گرم ہے اب امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ کہا ابو جہل اے ابو بکر اے ابھی کہاوا کے بیٹے عقل نہیں نہ مانتی؟ ابو جہل کہتے ہیں میں نے کہا عقل نہیں مانتی۔ کہا پھر جس کا کلمہ پڑھتا ہے نا، ہائے 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 ہائے، بولو بولو کلمہ پڑھنے والوں، کہا جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس محمد نے اعلان کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس طرح ابو جہل کے چہرے کو دیکھا، کہا تو ٹھیک کہہ رہا، میرے آقا نے یہ بات کہی ہے، میرے آقا نے یہ بات کہی ہے۔ کہا اسی نے کہا سن ابو جہل اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے، میرے آقا نے یہ بات کہی ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ علامہ اقبال کی روح سے میں نے پوچھا ابو جہل اور ابو بکر صدیق کے اس مکالمے پر اے علامہ آپ کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے پوچھا کوئی کہے تو مان جائے گا، ابو بکر صدیق نے جواب دیا عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ اقبال نے یہ عقیدہ ابو بکر صدیق سے لے کر امت کو دے دیا، کہا دنیا والوں دنیا کے جوت سے کام کرنے ہو عقل کے ساتھ کرو، بازار پہ جانا ہو عقل کے ساتھ جاؤ، کسی کے ساتھ ڈراک کرنا ہو عقل کے ساتھ کرو، علم لینا ہے عقل کے ساتھ ہو، تجارت کرنی ہے عقل کے ساتھ ہو، لیکن جب باری آ جائے عظمت خدا کی، عظمت مصطفیٰ کی، تو وہاں عقل نہیں، وہاں عشق کے گھوڑے پر سوار ہو جایا کرو۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہاں پر عشق کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ارے گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، اقبال نے کہا اللہ کرے سمجھ آ جائے، گزر جا عقل سے، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغے راہ ہے منزل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغے راہ ہے، عقل چراغے راہ ہے منزل نہیں ہے۔ ارے منزل کون سی ہے؟ اقبال کہتا ہے عشق رسول منزل ہے، عشق رسول منزل ہے۔ تو اقبال نے یہ عقیدہ دے دیا۔ ابو بکر صدیق نے یہ کیا کہا؟ جو اگر میرے آقا نے گال کہی ہے تو بالکل سچ فرمائے، اگر میرے آقا نے یہ یہاں سے آواز آنی چاہیے، اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، بالکل یہ قلبی تعلق ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ صدیق کا مرتبہ ملے نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، فرمایا غیر مشروط اور غیر متزلزل ایمان اور بن دیکھیا محبوب دیا جگہ شانہ بن جائے، ایمان اس کا نام ہے، ایمان اس کا نام ہے۔ اور کس کس نحت سے میں آپ کو سمجھاؤں؟ ایک اور قرآن کی آیت ہے بڑی خوبصورت، عمل کام نہیں آئے گا، میں نے پہلے کہا اگر ذہنی تعلق ہو یا عملی تعلق ہو یہ کام نہیں آئے گا۔ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں آیت، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے خواہ کوئی مرد ہو خواہ عورت ہو عمل کرے چنگے، من عمل صالحا، صالح کہتے ہیں اچھے عمل کو، نیک عمل وہ جو اس سے سرزد ہو، من عمل صالحا، علامہ صاحب من ذکر او انثی۔ آگے اللہ نے بڑی خوبصورت ایک آیت رکھی ہے، آیت کا جو اگلا حصہ ہے اللہ فرماندہ نیک عمل بھی کرے، پاویں وہ عورت ہوئے تے پاویں ہوئے مرد، مولا پھر تو اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔
اگر علامہ صاحب یہ ہوتا نا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، نیک عمل کرے میں اس کو پاک زندگی عطا کرتا ہوں۔ لیکن عمل کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، آگے اللہ نے شرط رکھی ہے وہو مؤمن۔ آئے 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 گال میں کر کے اور تنوں اللہ کرے سمجھ آ جائے، سمجھ آگی نا؟ میں نے یہ کہا نا کہ ایمان قلبی تعلق کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، اور تم میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے، مولا اگر تو یہ کہہ دیتا نا فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی دیتا ہوں، تو تیرا پیغام مکمل ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے وہاں پر بھی شرط رکھی ہے، ارے نیک عمل بھی کرے، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، ہاں پاکیزہ زندگی اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ وہو مومن، وہو مومن، وہ کملی والے مرد ہو عورت ہو نیک عمل کرے، اگر تیرے پہ ایمان نہیں ہے، تیرے ساتھ قلبی تعلق نہیں ہے، اس کو پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی۔ عمل بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، اور دل کے قبلے پر تجھے تخت نشین کر لے وہو مومن، پھر دیکھ فلنحيينه حیاتا طیبہ، میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا۔ گھر میں رہے گا تو پاکیزہ زندگی، معاشرے میں رہے گا تو پاکیزہ زندگی، قبر میں رہے گا تو پاکیزہ زندگی، حشر میں اٹھے گا تو پاکیزہ زندگی۔ آج حسین کے نام پر بحثیں کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، ارے حسین کے نانا کے ساتھ قلبی تعلق جو اگر ان غلاموں کو مل جائے، یہ غلام قلبی تعلق ہو، نیک عمل کرے، تو پاکیزہ زندگی حسین کا صدقہ مجھے اور تمہیں مل سکتی ہے۔ حسین کی زندگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا نبی پاک سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، صرف عملی تعلق کا نام بھی ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ میں نے ابوبکر صدیق کا حوالہ دیا، دیکھیے حضرت مولا عمر کی شان کیا ہے، حضرت عمر فاروق کی شان کیا ہے۔ آج ایک طبقہ ہے جو ان پر انگشت نمائی کرتا ہے، جو حضرت آج ان پر انگشت نمائی، میں نے یکم محرم کو وہ تقریر میری سننے والی ہے، اس کے بعد یہ بالکل ان کے جسموں سے جان نکل گئی، مجھے کہنا ہے وہ علامہ صاحب کوئی ہاتھ ٹھلا رکھو آخے۔ مجھے فون کیا ان کے مولویوں نے، سیکھیں کرے، انہوں نے کہا میں نے کہا پہلی محرم فاروق اعظم کی ہے، میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس شان کا مالک ہے۔ آج تم ان سے باتیں کرتے ہو کون فاروق اعظم، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ مدنی بیان کر رہے ہیں، آئے علی تو کعبہ کی قسمت پلٹ گئی۔ اب بھی اگر کوئی نہ بولے تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو رہے، آئے علی تو کعبہ کی قسمت پلٹ گئی، آئے علی، اور علی کے نام پر بھی جھوم جاؤ۔ علی، نبی پاک نے فرمایا علی میرا وہ غلام ہے، علی میرا وہ سچا ہے، علی میرا وہ بھائی ہے، علی میرا وہ اخی ہے، علی میرا وہ وزیر ہے۔ اے علی تیرا ذکر سن کر مومن کا چہرہ کھل جائے گا، منافق کا چہرہ اتر جائے گا، تو جو علی کے نام کو سن کر جن کے چہرے کھل جائیں، ہمیں تو یہ ابو بکر صدیق نے درس دیا ہے، میں نے نبی سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ امت کو آج اگر اہل تشیع احباب یہ کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو امت میں اس حدیث کے راوی ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ ارے صحابہ وہ جنہوں نے دنیا کو اہل بیت سے محبت کے سلیقے سکھائے ہیں، ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، صحابہ وہ ہے۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے آئے علی تو کعبہ کی قسمت پلٹ گئی، آئے علی تو کعبہ کی ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا۔ اقبال نے بھی کہا تھا کسیرا میسر نہیں شد سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ علی وہ ہے جو ہمیں ملا اللہ کے گھر سے اور گیا بھی اللہ کے گھر سے، علی ملا بھی اللہ کے گھر سے، جس نے تسی جا کے طواف کر دیو علی اتھے پیدا ہوئے ہے۔ علی was born in the بیت اللہ inside the بیت اللہ شریف۔ سمجھ آگئی مولا ماجدہ کیا ہے؟ فرمایا میرا شیر ہے نا اسد اللہ، اللہ کا شیر اللہ کے گھر سے لے کے جاؤ گے، اللہ کا شیر اللہ کے گھر سے ہی ملے گا۔ فاطمہ بنت اسد تشریف لے گئی، علی وہ ہے جو بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے سنت اس کے قائل ہیں، آپ قائل ہیں یا نہیں قائل؟ خلیفہ صاحب آپ قائل ہیں؟ جس بھی آپ قائل ہیں؟ یہ چونکہ مدنی آقا.net پہ یہ پروگرام جانا ہے تو میں اس لیے حقائق بیان کرنا تو اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ ہم چور نہیں ہیں،
ہم وہ نہیں ہے جو ایک کو مانے اور دوسرے سے انکار کر لیں. ہم کہتے ہیں جس کو میرے آقا نے منوایا اس کو مانو, اسی میں تمہاری نجات ہے, اسی میں تمہاری نجات ہے. جس کو میرا مصطفیٰ مانے, جس کو علی المرتضیٰ مانے, اور ایمان والو علی وہ ہے جس نے 2.5 سال نماز پڑھی ابو بکر صدیق کے پیچھے, 10.5 سال نماز پڑھی عثمان غنی اور عمر فاروق کے پیچھے, 12 سال نماز پڑھی جناب عثمان غنی کے پیچھے. 24-25 سال میں لڑکا جوان ہو جاتا ہے. ارے 25 سال تک تو علی خلفاء کو اپنا امام سمجھتا رہا, علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. آج امت تمہاری نہیں مان رہی, اہل سنت اگر مان رہی ہے تو علی کی مان رہی ہے. علی نے کہا, سنیے مولا علی نے فرمایا کائنات کے ذرے ذرے کا امام میں علی ہوں, پر میرا امام ابو بکر صدیق ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا. ابھی میں ایک حوالہ دیتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ نے یہ سنا, شیعہ بھی مانتا ہے, سنی بھی مانتا ہے, اہل حدیث بھی مانتا ہے, دیوبندی بھی مانتا ہے. حلیمہ چلی آمنہ کے گھر سے میرے آقا کو لے کر. سنو اب ایمان کی بلندی پہ تمہیں لے کے جا رہا ہوں. حلیمہ چلی آمنہ کی گود سے محمد مصطفیٰ کو لیا. حلیمہ اپنی سواری پہ بیٹھی یا نہیں بیٹھی؟ اور سنیا نے کہ حلیمہ دی ڈاچی بڑی کمزور سی. سنیا نے نا, بڑی کمزور ڈاچی حلیمہ کی. سب سے پیچھے پہنچنے والی حلیمہ میرے آقا کو آمنہ کی گود سے جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لیا, اپنے کلیجے کے ساتھ لگایا, سواری پہ بیٹھ گئی. پہلے دائیاں ساریاں چڑیاں گئیاں, حلیمہ سب تو پیچھے رہ گئی. وقت آیا ایمان والوں, آسمان نے یہ نظارہ اس سے پہلے نہیں دیکھا, زمین نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا. حلیمہ کہتی ہے میری ڈاچی بڑی کمزور تھی, بڑی لاغر تھی, چلنے پھرنے سے لاغر تھی, پر جب میں آمنہ کے چاند کو اپنے کلیجے سے لگا کر اپنی ڈاچی پر سوار ہوئی, اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی, تو میری اونٹنی میں بڑی طاقت آ گئی, بجلی جیسے دوڑنے لگی. حلیمہ ہوا کیا, کہا جو مجھ سے پہلے کئی گھنٹے نکل چکی تھی ان کی ڈاچیاں اور ان کی اونٹنیاں پیچھے رہ گئی. حلیمہ کہتی ہے میری اونٹنی اتنی طاقتور ہو گئی کہ سب سے آگے نکل گئی. میں نے کہا حلیمہ کمال کیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے میرا کمال نہیں, کمال تو آمنہ کے لال کا ہے. اب میں یہاں سے آپ کو روک کے پوچھتا ہوں, ایمان والو علامہ صدیق کوثر صاحب, آپ کے ذوق ایمانی پر میں دستک دیتا ہوں. ارے حلیمہ نے میرے آقا کا بچپنا تھا, آمنہ کی گود سے اٹھایا, اپنی گود میں لیا. اب آقا کی نسبت ہوئی اس کپڑے سے جس میں میرے آقا لپٹے ہوئے تھے, اس کپڑے کی نسبت ہوئی حلیمہ سے, حلیمہ کی نسبت ہوئی سواری سے, حلیمہ کی کپڑوں کی جس نسبت ہوئی سواری سے. اس سواری سے یہ نسبتوں کا سفر ہے کہ جس گود میں آئے حلیمہ کے میرے آقا, حلیمہ سواری پہ سوار ہوئی, کمزور سواری, ساری سواریوں سے آگے نکل گئی. اور حلیمہ کی گود میں میرے مصطفیٰ سوار ہو کر اونٹنی پہ بیٹھ جائے, وہ اونٹنی تمام سواریوں سے آگے نکل جائے, اور ہجرت کی رات اگر وہی آمنہ کا لال صدیق کے کاندھوں پہ آ جائے تو مجھے کہنے دیجیے میرے آقا نے صحابہ کا بھی امام بنا دیا, اہل بیت کا بھی امام بنا دیا. یہ تو نعرہ لگانے کی جگہ ہے. میری بات نہیں سمجھے آپ؟ حضرت میں غلط کہہ رہا ہوں کیوں حضرت؟ شان سیدنا صدیق اکبر, شان سیدنا فاروق اعظم, شان سیدنا عثمان ذوالنورین, شان سیدنا مولا مرتضی شیر خدا, یا بولے یار, بولے آپ. اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عقیدہ دے رہے ہیں, عوام میں باتیں پھینکنے کے ہم قائل نہیں ہیں. پوری امت کہتی ہے حلیمہ دی سواری جی سارے کو لوگے نکل گئی, اور جس سواری پہ میرے آقا سوار ہو وہ سواری تو آگے نکل گئی, تو جس صدیق کے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, اگر میں اس موضوع کو چھوڑوں تو کئی گھنٹے مجھے چاہیے. یہ مقام کچھ اور ہے, علی اور صدیق کو نبی نے امت کو اگر دیا لڑانے کے لیے نہیں دیا, کہا مانو اور تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, نہ صدیق پاک کے فضائل ختم ہوں گے, نہ علی پاک کے فضائل ختم ہوں گے. سمجھ آ گئی نا؟ ان کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, علی ہمیں کہاں سے ملا؟ بھول گئے ہو؟ کتوں ملیا جی؟ ذرا مل کے بولو. جو اردو نہیں سمجھ آنی, میں پنجابی بھی آنی نہیں. اگر وہ نہیں بولے گا میں پشتو بھی الحمدللہ جانتا ہوں, انگلش بھی مجھے آتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں, علی ہمیں ملا کہاں سے؟ بیت اللہ سے.
امت کو ملا، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو بیت اللہ سے ملا، اللہ کے گھر سے۔ مولا ماجرا کیا کہا؟ گھر بھی میرا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، بیت اللہ کو دیکھو تو عبادت، بیت اللہ کو دیکھو عبادت، علی کو دیکھو عبادت۔ آئے 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 آئے، اور ایمان والوں اپنے ایمانوں پہ ناز کرو اہل سنت۔ علی کو دیکھنا بھی عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ الحمدللہ اہل سنت نے قرآن کا دامن بھی تھاما ہے، اہل بیت کا دامن بھی تھاما ہے۔ تبھی تو میرا مجدد بولتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلی حضرت نے پھر کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اور دنیا میں بڑے بڑے گارڈن ہیں، بڑے بڑے باغ ہیں، بڑے بڑے حدیقہ ہیں، لیکن اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ آمنہ، یہ جو فاطمہ کا آستانہ ہے نا، یہ چمنستان کرم ہے۔ کیا بات رضا کہ اس چمنستان کرم ہے یہ، ارے وہ کرم والا چمنستان ہے کہ اپنا بھی آیا بیگانہ بھی آیا، یہ عطا کرتے گئے، یہ عطا کرتے گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے ٹکڑے ہیں فاطمہ کے گھر میں۔ آئے آئے آئے، مصطفیٰ کے ٹکڑے ہیں فاطمہ کے گھر میں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ ایمان والو ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبی نے قرآن بھی دیا، نبی نے اہل بیت بھی دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ نبی نے جو فرمایا اہل سنت نے مان لیا ہے، اہل سنت نے مان لیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، علی ہمیں ملا بیت اللہ شریف سے، علی ملا بیت اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت۔ حدیث کے راوی ابو بکر صدیق ہے، اگر کلیجے میں بغض ہوتا تو دنیا کوئی دشمن کا نام اس طرح لیتا ہے؟ آئے 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 آئے، اور اگر دشمنیاں ان کی نہیں تھی، یہ دشمنیاں تمہاری امام حسن کی صلح کے بعد تم نے نکالی ہیں۔ تمہارے عقیدے کی تو پہچان ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو دکان ہی بند ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت کی دکان ہے کہ آدم سے لو تو تب بھی اہل سنت اپنا سودا دیں گے، محمد مصطفیٰ تک، اور محمد مصطفیٰ سے لے کر آج شہنشاہ چورا، شہنشاہ گمگول اور جتنے اولیاء ہیں ہمارے پاس سجا موجود ہے۔ ہمارے پاس کوئی چوری کا مال نہیں ہے، وہ کھرا مال ہے جو ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے، جو خدا نے دیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہمارے پاس کھرا مال ہے۔ قلبی تعلق کا نام، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ علی ہمیں بیت اللہ سے ملا، علی ہمیں بیت اللہ سے ملا، ہم کہتے ہیں ہم نے قبول کر لیا، تم نے بھی قبول کیا ہے، لیکن جو بیت اللہ سے ملے اس کو تو ہم بھی قبول کرے، شیعہ بھی قبول کرے۔ لیکن ایک ایسا جری جوان ہے میرے آقا کے صحابہ میں، میرے آقا کے خلفاء میں، جو بیت اللہ سے نہیں ملا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ آپ کی ایمانوں کو سلامت رکھے۔ علی حضرت بیت اللہ سے ملا ہے، عمر ہمیں بیت اللہ سے نہیں اللہ سے ملا ہے۔ آئے آئے آئے، جس کا نام عمر ہے وہ اللہ سے ملا ہے اور مانگ کے لیا ہے۔ ابراہیم نے بیت اللہ شریف مکمل کیا، اللہ نے فرمایا منگ میرے خلیل کی منگنا ہے۔ جناب ابراہیم نے ہاتھ بلند کی تھے گورے گورے تے عرض کر دے ربنا وبعث فیہم رسولا، سونیاں اور بھیج دے۔ بنانا میرا کام سی تے آباد کرنا امنا دے لال دا کام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ابراہیم نے اللہ سے مانگا کیا؟ میرے اور تمہارے آقا و مولا کو، تے میرے تے تیرے نبی اللہ کو کیڑی شے منگی ہے پتہ نہیں؟ سونے نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصا، یہ روایت ہے، اے اللہ میں نے عمر چاہیے دی، آئے 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 مجھے عمر چاہیے، مجھے میں نے مولا میں نے عمر دے دے، اسلام نو عزت دے عمر دے ذریعے۔ دعا منگی آقا نے، قبول کی تھی خدا نے، اور تسی لوگوں نے نہ تے سنے ہو سننا اللہ دیتا، لیکن جب اللہ دیتا ہے نا اپنے محبوب نے عمر دیتا ہے۔ آئے آئے، میری بات نہیں سمجھے؟ جو اللہ نے دیا وہ جناب عمر دیا ہے، جناب عمر دیا۔ اور آپ کی ذوق تباہ کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جتنے لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم نے حکومت کی ہے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ میری گل نہیں سمجھو؟ حضرت کسی اور کے حصے چ نہیں آئی، نام ہی اتنا جری ہے، عین میم را، عمر عین میم را۔ اس عمر کو پوچھو اہل بیت دی محبت دے سلیقے۔ عمر فرما عرض کرتے ہیں مولا میں اس مشکل کو پناہ منگنا کہ مشکل تے ہوئے پر مشکل کو شاہ علی المرتضیٰ نہ ہوئے۔ آئے آئے آئے، میری بات سمجھے آپ یا نہیں پوچھے؟ وہ عمر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ امت کو دے رہے ہیں۔ اے اللہ عمر تجھ
مجھ سے پناہ مولا، اے میرے مولا عمر اس مشکل سے پناہ مانگتا ہے، مشکل سے پناہ مانگتا ہے کہ مشکل تو ہو پر مشکل کشا علی المرتضیٰ نہ ہو، مشکل کشا علی المرتضیٰ نہ ہو، اس جڑی جوان کا نام عمر ہے۔ تو مصطفیٰ نے جو رب کو رنگ منگ کے لئے ہے، جو بیت اللہ سے ملے اس کی بھی قدر کرو، جو اللہ سے ملا ہے اس کی بھی قدر کرو، سمجھ۔ اور عمر نام ہی آبادی کا ہے۔ میں کس اینگل سے حضرت بحث کروں، یہاں پر میرے سامنے کئی موضوع کھلے، یہ عمرانیات جو پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی عمرانیات، یہ جو شہری آبادی ہے یا یہ سیوکس جو ہے یا پولیٹیکل سائنس جس کو آپ کہتے ہو، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ عمرانیات یہ جو ہے نا، یہ آبادی کے علوم جو ہیں، عمر کہتی ہیں آباد کرنے والے کو، آئے ہائے ہائے بولو جیسے ہی ہو، اللہ دیو بندے ہو، عمر کہتے کس کو ہیں؟ جس کی وجہ سے کوئی شے آباد ہوئی ہو، اے کہندے ہو نا، اللہ نے ایسا جنا کملی والے نو دیتا ہے کہ جی آج بھی کسی خوش ہو کے دعا دے ہو نا، کہنے شالا عمر دراز ہوئی، آئے ہائے ہائے، سمجھ آگئی نا؟ اور کہاں اس کو تلاش کرو گے؟ عمر عین میم را، عین علی سے، عین علی سے، میم محمد سے، را رب سے، رب کا فیض، میرے آقا کا فیض اور علی کا فیض۔ عمر اتنے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، وجہ فرمایا جس کی پشت پر اللہ کا کرم ہو، نبی کا صدقہ ہو، علی کا فیض ہو، وہی عمر پوری دنیا میں حکومت کر رہا ہے۔ اسی لیے غیر مسلموں نے بھی کہا اگر ایک عمر اور آ جاندہ پوری دنیا سے اسلام ہوندہ، بات بڑی دور نکل جائے گی۔ اس عمر سے پوچھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ بھول گئے اس واقعہ کو کہ ایک منافق یہودی نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں منافق کرنا ہے، عمر بھی بڑا چنگا فیصلہ کرتا ہے، عمر بھی بڑا اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو چلیے، سمجھ آ گئی نا؟ پتہ لگا یہودی نے سرکار دا فیصلہ مان لیا پر منافق نے نہیں منیا۔ آئے آئے، میری گال سمجھ نہیں آئی تو؟ یہودی تے مان گیا، سونے نے فیصلہ دے دیتا پر منافق نہیں مان، عمر بھی بڑا چنگا فیصلہ کرتا۔ یہ چبلا انجی ہی مار دینے، جے نہ منن تے نبیاں نہ منن، جو مننے تے آ جاؤں تے اپنے مولویوں پتہ نہیں کی نہ کی بڑھا دینے۔ سمجھ آ گئی نا؟ میں غلط گل نہیں کرنا، اللہ دی قسم میں غلط گل نہیں کہہ رہا۔ تم کہو مولا علی کہتے استغفر اللہ شرک ہو گیا، حضرت نہیں کہتے مولا تو اللہ ہے، مولا تو رسول ہے، آپ نے علی کو مولا کہہ دیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ تے اپنے نال اے بڑے بڑے بورڈ لائے مولانا مولانا، پتہ نہیں کی بلاواں لگیاں نے باہر، تسی ہسنے ہو، ناراض ہو، راضی ہو، میں تو حقیقی سچی بات کرنے کا عادی ہوں۔ اگر اپنے گھر میں بھی سچ نہیں کہیں گے تو کہاں جا کے کہیں گے؟ میری بات نہیں سمجھے؟ سچی بات کہنی چاہیے۔ اپنے نال مولانا اشرف علی، سمجھ آ گئی؟ فلانا ہمارے مولانا صاحب، ہمارے مولانا صاحب۔ میں نے کہا شرک، ہمارے مولانا صاحب مدنی صاحب بڑے علامہ ہیں۔ میں نے کہا شرک۔ میں نے کہا جی مولا علی مدنی صاحب شرک ہے، مولا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں۔ میں کہا مولانا بھی اللہ ہے۔ نہ اعتراض تے علی تے کر دے ہو، جواب تو انہوں اللہ دے رہے ہیں۔ جی علی نو مولا کہہ دے، یہ تو انہوں پیڑ پہنی ہے، جو تو انہوں کہ یہ مولانا تے مولانا بھی تے اللہ ہے نا۔ کہا جی، میں نے کہا سورہ بقرہ کا آخری رکوع اٹھاؤ، مولانا اللہ جو سارے کیا ہے؟ انت مولانا، ان مولا تو ہی ساڈا مددگار ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سانو قوم کافرین تے یا اللہ نصرت عطا کر دے۔ او جب تو مولانا بنے تو شرک نہیں، جو مولانا حقیقی مولانا اللہ ہے۔ انت مولانا، اٹھاؤ قرآن، یہ مسجد میں پڑھے لاؤ، میں تمہیں بٹھاؤ نکال کے دیتا ہوں، یہی دعا ہے نا، انت مولانا، مولا تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں نصرت دے قوم کافرین پر۔ تو اگر وہ مولا حقیقی مولانا تو وہ ہے، اگر اس مولانا کا اطلاق تیرے نام سے پہلے مولانا ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا، علی کو مولا کہہ دیا تو شرک نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ علی کو مولا کہہ دیا تو شرک نہیں ہوتا۔ بتانا چاہتا ہوں اس منافق نے کیا کہا، چل دے عمر کو، بڑا چنگا فیصلہ کر دے، بڑا چنگا فیصلہ کر دے۔ دروازے پہ دکل باب دیا، دروازے پہ دستک دی، فاروق اعظم باہر آئے۔ ہاں جی کی یہودی کہندا جی اے مسئلہ سی ساڈا، گئے ہاں سونے کو فیصلہ کرا کے آئے ہیں، پھر کیا ہویا ہے؟ یہودی کہندا جی آقا نے میرے آقے فیصلہ کر دیتا ہے، پر یہ جڑا ہے نا بیلی جڑا تواڈے وچ بہندا ہے، ہائے ہائے ہائے، گل نہیں سمجھیو، اور اے تک کہ نہ ڈولیا کرو، اے تک کہ تسی ڈول، بڑا نیک ہے جی، بڑا نیک ہے، باقی اس کو ہے کہ میری گل نہیں سمجھو،
یہی سیٹ سٹینڈ کرنا سنا، میری گل نہیں سمجھے ہو؟ وہ جی اے خام خواہ جھگڑا ہم نہیں کر رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں ایمان کس شے کا نام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں جی، کہا آقا نے میرے حق میں فیصلہ دیا، یہ کہتا ہے کہ عمر بڑا اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہتا ہے 2 منٹ ٹھہر جاؤ، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ ہمارے مولانا اللہ غری کی رحمت کرے اورنگزیب قادری صاحب، سب کہے اللہ اس کی رحمت کرے، غری کی رحمت کرے رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے، وہ اپنی تقریر میں موج میں جب آتے، کہا فاروق اعظم نے کہا بھائی کھلو میں تھوڑے واسطے چائے لے کے آنا، سمجھ آ گئی نا، ٹھہر جو میں تمہارے لیے چائے لے کے آتا ہوں۔ فاروق اعظم اندر گئے، تلوار نکالی، باہر آئے، منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہودی کو کہا جاؤ، جو میرے آقا کے فیصلے کو نہ مانے عمر کا فیصلہ ہی، سمجھ آ گئی نا، عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ رولا پہ گیا مدینے جو مسلمان دی توڑ لا دیتی ہے، اور مسلمان نے توڑ لا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے آقا نے فاروق کو اس طرح دیکھا، کہا فاروق کی ہو گیا، وہ باہر رولا پہ گیا، تو مسلمان نو مار دیتا ہے۔ میرے آقا دی طرف وے کے فاروق اعظم مسکرایا، عرض کردے نے سونے جڑا تیرا منکر ہوئے وہ بھی کدی مسلمان ہویا، سونے جڑا تیرے فیصلے نو نہ منے وہ بھی کدی مسلمان ہویا۔ پیر رولا گیا، پورے مدینے منافقہ نے رولا پا دیتا، ارے عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے، غیرت الہی کو جلال آ گیا، کہا جبریل جاؤ، عمر کی عزت پہ حرف نہ ہے، یہ آیت لے جاؤ، فلا وربکا، او کملی والے میں تیری قسم ہے، کملی والے مجھے تیری قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک جان تے ایمان تے دلوں تنو حکم نہ مان لے۔ اعتراض عمر پہ ہوا، جواب وہاں سے آیا ہے، تو پتہ لگا آج بھی عمر پہ اگر کوئی دیدہ درہنی کرتا ہے تو عمر کی دفاع میں جواب دینا یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے۔ حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ آگے چلو، کہاں کہاں میں تمہیں لے کے جاؤں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے سفیر بنا کر بھیجا صلح حدیبیہ سے پہلے، کہا جاؤ ان سے کہو کہ ہم عمرے اور زیارت کی غرض سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی لڑائی کا پروگرام نہیں ہے، تو ہمیں اجازت دی جائے۔ خود سرکار رک گئے، عثمان غنی سفیر بن کے چلے گئے مشرکین مکہ سے ڈائلاگ کرنے کے لیے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کے فرمایا مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں آیا ہوں تمہارے پاس سفیر بن کے، ہم زیارت کے ارادے سے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سال تو نہیں، اگلے سال سوچیں گے، اس سال آپ کو اجازت نہیں مل سکتی عثمان، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اگلے سال سوچیں گے۔ ہاں تمہیں اجازت ہے اے عثمان، تمہیں اجازت ہے، تو عمرہ کرنا چاہتا ہے عمرہ کر لے، طواف کرنا چاہتا ہے طواف کر لے۔ ادھر نبی پاک دی محفل سجی ہوئی، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں سونیا عثمان کتنا خوش قسمت ہے، بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوئے گا۔ صحابہ عرض کرتے سونے عثمان کتنا خوش قسمت ہے، حجر اسود نو چوم رہا ہوگا۔ میرے آقا نے صحابہ نو ویکھیا اور کہا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، تسی جڑیاں گلاں پہ کردے ہو نا، عثمان میرے بغیر نہ طواف کردہ نے نہ حجر اسود نو بوسا دے۔ سمجھ آ گئی نا، یہ مقام ہے قلبی تعلق کا۔ آقا ادھر سے فرما رہے ہیں، ادھر سے عثمان کو مشرکین مکہ نے اجازت دے دی، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لو۔ عثمان نے جواب دیا رؤسائے مکہ کو، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، مجھے اجازت دیتے ہو؟ ارے یہ طواف میں اپنے آقا کے بغیر نہ عمرہ کروں گا نہ طواف کروں گا، کیونکہ آقا کے بغیر یہ کعبے پاک کے پھیرے تو ہیں، طواف نہیں۔ سمجھ آ گئی نا، یہ کعبے پاک کے پھیرے تو ہیں، طواف نہیں۔ یہ قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ آگے چلیں، اگلی بات کرتا ہوں، سنیے سنیے سنیے، آگے چلیے۔ مولا علی کی شان دیکھیے، صلح حدیبیہ پر صلح لکھی جا رہی ہے، لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دستخط ہوئی، میرے آقا کا نام محمد رسول اللہ لکھا۔ مشرکین نے وہاں پر لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ آپ ان کے لیے، ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ نبی پاک نے قلم دیا حضرت علی کو اور حضرت علی کو حکم دیا علی جو یہ کہہ دے نہ وہ کٹ دے تے لکھ دے محمد بن عبداللہ، وہ کٹ دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ علی نے قلم دے ماریا، انہیں کہا سونیا جان دی امان پاواں، آئے آئے آئے۔ اور قرآن کے کہندے واتی اللہ واتی الرسول،
یہی کہتا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. نبی کہتا ہے میرا نام محمد رسول اللہ کاٹ دے، محمد بن عبداللہ لکھ لے. علی نے قلم ساڑھ دیتا، فرمایا سونیا تیرا حکم سیرا کھاتے پر دل مفتی نہیں بنتا کہ تیرا نام ہے محمد رسول اللہ کاٹ دوں. سمجھ آ گئی نا؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. میرا دل نہیں مانتا. علی نے قلم پھیر دیا. اب کیا کہو گے علی نے نبی پاک کی اطاعت نہیں کی؟ نہیں، میرے آقا بھی نہیں بولے. کہا علی اللہ تجھے سلامت رکھے اور دنیا والوں کو بتا دیا ایمان میرے ساتھ قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. میرے ساتھ قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. نماز روزہ اس وقت قبول ہوں گے. یہ ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نماز روزہ حج زکات یہ عبادت ہے. اور عبادت کا مغز کیا ہے؟ اور عبادت کا مغز نماز نہیں ہو. نماز عبادت ہے. اللہ دیو بندیو، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت. تو اس کے بعد جو دعا ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے. دعا کیا ہے؟ بولو ذرا. یہ جو انہوں نے جملہ پڑھا تھا نا اعلی حضرت کا مصرع کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ سمجھ آ گئی نا؟ ایمان ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عبادت کے بعد دعا عبادت کا مغز ہے. حضور نے فرمایا دعا مخل عبادہ، دعا مخل عبادہ، دعا عبادت دا مغز نچوڑے. وہ جڑی دعا سی کر دے ہیں نا، پاویں سنی کرے، پاویں شیعہ کرے، پاویں وابی کرے، پاویں کوئی ہوئے، جڑا بھی بد عقیدہ چنگے عقیدہ مندے جو کر دیتے ہیں نا، شوشہ تو بڑھائی ہے نا، اور بولو تو صحیح ہے کرتے ہو. اس کے بعد دعا عبادت کا مغز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک تمہاری دعا فضاؤں میں معلق رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے جب تک مجھ محمد پر تم درود نہ پڑھ لو. آئے آئے آئے، سمجھ آ گئی نا؟ جب تک مجھ پر درود نہ پڑھو تمہارے فرائض واجبات ان عبادتوں کی جو مغز دعا اس وقت تک فضا میں معلق ہوتی ہے. جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سارے مکاتیب فکر مانتے ہیں، اپنا ہو یا بیگانہ ہو. تو یہ ماننا پڑے گا کہ عبادتوں کی جان بھی میرے آقا کا ذکر پاک شریف ہے. عبادت اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک اس وقت تمہاری خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو سکتی، جب تک تم میرے آقا و مولا پر درود نہ پڑھ سکو. اب آؤ اس کی طرف. تو میں نے عرض کیا محبت جو حضور سے ایمان غیر مشروط محبت کا نام ہے، قلبی تعلق کا نام ہے. یہ قلبی تعلق ہو تو پھر عمل بھی کام آئے گا، پھر ذہنی تعلق بھی کام آئے گا. یہ قلبی تعلق ہوگا تو پھر نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے. تو پھر مقام یہ نہیں ہوگا علی کا قلبی تعلق تھا. کسی نے سوال کیا علی کبھی جس خدا کو سجدہ کرتا ہے کبھی دیکھا ہے؟ کہا اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا نہیں ہوں جب تک اس کا جلوہ نہ دیکھ لوں، جب تک اس کا جلوہ نہ دیکھ لوں. آیت میں نے پڑھی وہ انہی کی، یہ پاکان امت کی اہل بیت اطہار. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب اعلان کر دے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی سوالی نہیں، نبی داتا بن کے آتا ہے. میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ماں سوائے میرے اہل قرب کی مودت کے. قربہ میں ازواج بھی ہیں، قربہ میں خلفاء بھی ہیں. کیا سورہ قریبیاں ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح ہے رہا. تقریر ختم کر دوں؟ تھک گئے ہیں آپ؟ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ میں خرابت بتاتا ہوں. سمجھ آؤں میں دسن لگا ایسا کو نا جڑے جنہیں کی کوئی شے مل جائے کہنا مدنی صاحب دسو. سمجھ آ گئی نا؟ بھائی میں نے تسی یہ دسو بھائی سورہ قریبیاں ہے یا نہیں؟ جنہیں دی ہوتے ہاتھ کھڑا کرو نا. ہوں تے کو بھی کہنا وہ تے سورے کوئی نہیں یار کہ شادی نہیں کی تھی، ہاتھ کھڑے کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مسئلہ سمجھان لگا نہ ڈرو یار کی ہو گیا نے. سمجھ آ گئی؟ ہاتھ کھڑے کرو. ماشاءاللہ. جنہوں نے عین اللہ سلامت رکھے تھے، جنہوں نے فوت ہو گئے میرے سمیت سب دی اللہ بخشش فرمائے. سنو سسر یہ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان سے پہلے پوچھو سورہ بمنزلہ سسر بمنزلہ باپ کے ہے، لیکن حضور اصل ہیں. یہ بات ہم خلفاء کے لیے نہیں کہ سرکار کی وجہ سے سب کو رنگا گیا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک عمر ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو نے جنہ اپنیاں بچیاں نبی پاک نو دیتیاں، جنہ دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیویاں تے جڑی نبی دی بیویاں او مومنہ دی ماں. اللہ قرآن کہنا نبی دیاں بیویاں تھوڑیاں ماواں. اور بولو 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 یارا.
یہ مقام ہے سبحان اللہ. عقیدے کو سمجھو. اگر کوئی گل کرے ہو نا کہ جواب تے دیو نا, تاریخ تو انہوں نہیں آندی, کوئی اور نہیں آندی, اے جواب تے دے سکتے ہو نا کہ ابو بکر اور عمر وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. سمجھ آ گئی نا. علی اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اے دو نے جنہوں نبی پاک نے اپنیاں بیٹیاں دیتیاں. دو عثمان نو دیتیاں, اور اس روایت حضور فرماتے ہیں اگر میری 40 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کو دیتا. ایک حضرت علی کے دو داماد ٹھہرے, دو سسر ٹھہرے. آرام ایمان دی سلامتی نال تانوں میں مسئلہ دس رہا تاکہ قیامت تک کوئی شیعہ تواڈے سامنے زبان نہ کھول سکے. انہوں کہو علی ہوئے جڑا برات لے کے گیا نبی دے بوئے تھے, عثمان ہوئے جڑا برات لے کے گیا نبی دے بوئے تھے, تے ابو بکر ہوئے جدے بوئے تے نبی برات لے کے گئے. آئے 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 سمجھ آ گئی نا. حضرت عمر نے جدے بوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باراتی بن کے گئے, دولہا بن کے گئے. اور کیا خوبصورت بار صداقت صدیق سے چمن میں پھول بنتے ہیں, انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. تو مجھ سے قصر صداقت کی منزلیں مت پوچھ, انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں. فرمایا میرے قربا, ارے ازواج بھی قرب میں ہے, خلفاء بھی قرب میں ہے, یاد رکھنا. اور یہ 5 تن پاک بھی قرب میں ہے, یہ بھی قریبیوں میں سے ہے. میرے آقا نے فرمایا امام حسن, امام حسین, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلاح, جناب مولا کائنات خدا کا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا اے عرض کیا مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہی حسین ہیں, یہی حسین ہے جس کی خاطر میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہے, یہی حسین ہے جس کی خاطر میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا. 10 منٹ ہے نا حضرت, یہی حسین, کیوں اجازت ہے 10 منٹ کی؟ یہی وہ حسین ہے. میرے نبی سجدہ کر رہے ہیں, حسین آ کے کھڑے ہو گئے, پشت نبوت پہ سوار ہو گئے. میرے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا, میرے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. ایک سوال کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کرے آپ جاگتے رہیں. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا, حسین پشت نبوت پہ آ کے سوار ہو گئے. حسین کہاں آ کے سوار ہوئے؟ پشت نبوت پہ سوار ہوئے. میرے آقا نے سجدے میں سجدے کو طول دے دیا. سجدے کو نبی پاک نے کتنی تسبیحیں پڑھی؟ 72 ہیں 74 ہیں, میں نہیں, یہ سب نے لکھا کہ نبی نے سجدہ حسین کے لیے لمبا کر دیا, لمبا کر دیا, لمبا کر دیا. صاحب معراج کی معراج یہی ہے کہ نماز میں ذکر تو خدا کا زبان پر اور ذہن میں خیال حسین کا ہو. سمجھ آ گئی نا. صاحب معراج کی معراج یہی ہے کہ نماز میں ذکر تو اس خدا کا ہو لیکن ذہن میں خیال حسین پاک کا ہو. سنو, میرے نبی نے سر سجدے سے اٹھایا نہیں ہے, میرے نبی نے 3 مرتبہ تسبیح پڑھی, میرے نبی نے 7 مرتبہ, 5 مرتبہ, 9, 11 مرتبہ, کتنی تسبیحیں پڑھی مجھے نہیں پتا, لیکن آقا نے سجدہ لمبا ضرور کیا. سارے علماء نے لکھی ہے اس روایت کو. میرے نبی نے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا. میرے نبی نے کہا ہوگا مغلا حسین سر اٹھا لوں, کہا نہ میرے پیارے, حسین تیری پشت پہ سوار ہے, اگر تو نے سر اٹھا لیا حسین گر جائے گا, اگر حسین گر گیا امامت گر جائے گی. اے میرے محبوب سجدے کو لمبا کر, جب تک حسین اترتا نہیں ہے تو نے سجدے سے سر اٹھانا نہیں ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا حسین بھی میرا ہے, سجدہ بھی میرا ہے, عبادت بھی میری ہے, عبادت بھی میری ہے, سجدہ بھی میرا ہے, حسین بھی میرا ہے. ارے میرے آقا دنیا کو تعارف کرا رہے ہیں جن کے لیے میں اپنے سجدے لمبے کر رہا ہوں, یہ تمہارے سجدوں کو بچانے کے لیے کربلا کی وادی میں جائے گا, اپنا کنبہ کٹائے گا, اپنی آل اولاد میرے دین پہ نچھاور کر دے گا. ایک ملا نے یہاں سے ہندوستان میں سے آواز دی, کہا اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے, نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا بند کر اپنی گفتگو کو, تیرے اندر غلاظت کا ڈھیر بڑا ہوا ہے. مولوی تو کیا کہہ رہا ہے؟ نماز میں نبی کا خیال آ جائے, کہتا ہے نماز فاسد ہو گئی, نماز مکمل نہیں ہو گئی. میں نے کہا نانے کا خیال آئے, نانے کا خیال آئے تو مولوی کہتا ہے نماز مکمل نہیں. اگر نانے کو نواسے کا خیال آ جائے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے آقا کی نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ میری گل سمجھ آئی تو کوئی سمجھ آ گئی؟ یہ نانے یا نواسے کا خیال آئے تو نانے کی نماز نہیں جاندی, وہ حضور کا خیال آئے تو نماز مکمل ہوتی ہے. وہ نماز مکمل ہی تب ہوتی ہے جب حضور کا خیال آ جائے. تو ایمان والوں, میرے آقا نے سجدے لمبے کیے امام حسین کے لیے. میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر, اور جو حسین سے پیار کرے میرے اللہ تو بھی اس سے پیار کر. اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو,
اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو حسین، اور جتنے بھی اللہ کے محبوب ہیں انہوں نے حسین کو اپنا پیارا سمجھا ہے۔ اگر وہ ایک شعر ہے پنجاب، وہ اردو کا بڑا خوبصورت، اگر آپ کا موڈ ہو تو 5-7 منٹ میں پڑھ لیں، آپ کا بھی ذوق تازہ ہو جائے گا، میرا بھی تازہ ہو جائے گا۔ وہ لکھتا ہے کہ عظمت سے آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت سے بھول نہ جانا لوگو، عظمت سے آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت سے بولو یارا بولو، عظمت سے آل بھول نہ جانا، عظمت سے آل نبی بھول نہ جانا۔ فاروق اعظم کا کیا عقیدہ ہے؟ مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ٹوپی اتار کے کہتے ہیں اے اہل بیت محمد، میرے سر پہ یہ جو بال ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ انہوں نے بھی یہی عقیدہ دیا ہے کہ یہ محبت ہے، یہ محبت اہل بیت ایمان کی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری آل کی محبت میں گیا وہ شہادت کی موت گیا ہے، وہ شہادت کی موت گیا ہے۔ امام علی مقام کے نام پر اکٹھے ہونے والوں، کانفرنس میں آنے والوں، لنگر پکانے والوں، امام کا پیغام کیا ہے؟ میرے امام کربلا کی وادی میں گئے تو کس لیے گئے؟ دین کو بچانے کے لیے گئے، دین کو بچانے کے لیے گئے ہیں۔ آج سوال ہوتا ہے کہ اکیلے کیوں گئے تھے؟ اگر جانا تھا تو بڑا لشکر لے کے جاتے۔ میں جواب یہ تو میں ملتا ہے تاریخ سے، حق جب بھی آیا ہے اکیلا آیا ہے، حق جب بھی آیا۔ میرے آخری جملے آپ کے لیے، میں نے یہ جو 10 منٹ لیے تھے اس میں اب میں آپ کو میسج دے رہا ہوں کربلا کا، حق جدو بھی آیا کلا آیا ہے، حق جب بھی آیا کب آیا؟ اکیلا آیا ہے۔ نمرود کے دربار میں تارخ کا بیٹا ابراہیم اکیلا آیا ہے، فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کلیم اکیلا آیا ہے، مشرکین مکہ کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ اکیلے آئے ہیں۔ اکیلا حق کیوں آیا؟ کہ حق کی تعلیمات اس اکیلے کی دی ہوئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت گلاں جو ہے یہ باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی ذوق کی نظر کر رہا ہوں۔ او کلا رب قل هو اللہ احد، اس کا دین بھی ایک ہے، اس کا دین بھی ایک ہے۔ دین مکمل ہو گیا میرے آقا پر، اور کہا محبوب اعلان کر دے میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا ماں سوائے میرے اہل بیت کی محبت کے، وہ اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور فائدہ بھی تمہیں ہوگا، فائدہ بھی تمہیں ہوگا۔ اس سے پہلے سارے نبیوں نے کہا، قرآن اٹھا کر دیکھیں، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن رواری آئی سونے جی فرمایا سونے ہن منگن نہ ویلا آ گئی، اور کہہ دے کہ اگر دینا چاہتے ہو میرے علی سے پیار کرو، میری فاطمہ سے پیار کرو، میرے حسن سے پیار کرو، میرے حسین سے پیار کرو۔ کیوں؟ جب شے مکمل ہو جائے نا تو پھر اجر منگنا چاہیے۔ دین مکمل ہو گیا، تیرے بعد کوئی نبی نہیں، تیرے بعد کوئی نبی نہیں سونے، نبوت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر اس کا اجر دینا چاہتے ہو تو اجر یہ ہے کہ محبت حسین کے چراغ سینے میں جلا لو، محبت حسین کے چراغ سینے میں جلا لو۔ میں نے کہا حق جب بھی گیا تنہا گیا ہے، حق جب بھی گیا اکیلا گیا ہے۔ جناب طارق کا بیٹا ابراہیم تنہا گئے، خلیل اللہ بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، میرے آقا محمد حبیب اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین آیا پوری کائنات کا طبیب بن گیا، پوری کائنات۔ حسین ایک کے لیے نہیں، حسین رب کا ہو گیا، رب سب کا ہے۔ آج اپنے بھی بیگانے بھی اٹھاؤ ہندوؤں کے کلام، وہ بھی کہتے ہیں حسنین کے نالین پہ دو نین تصدق، دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق، یہ تو وہ غیر مسلم بھی بولنے لگ پڑے۔ حسین کا کام کیا ہے؟ حسین ایک مشن کی خاطر گیا، حسین اللہ کی تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے گیا۔ یزیدیت کی مرض اسلام کو لگ چکی تھی اور اس کو بچانے والا صرف حسین تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرا یہ وہ بیٹا ہے جو کربلا کی وادی میں شہید کیا جائے گا، میری امت کے اشقیاء اس کو قتل کریں گے، یہ میرا بیٹا جو اس کو پائے اس کی مدد کرے۔ حسین وہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں، ساتھ ہی شہادت کی خبر بھی آ گئی۔ اور حضور کیا دعا مانگ رہے؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ حسین نے کربلا میں صبر بھی کر کے دکھایا۔ کیا بات خوبصورت کہی، وہ شعر شاید کسی نے آج نہیں پڑھا حسن میاں نے، کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانی اہل بیت، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ تو امام حسین آئے، اکیلے نمائندے حق کے بن کر آئے،
امام حسین اگر چاہتے تو حج کے لیے رک جاتے، مسلمانوں کا قافلہ آتا، تلواریں ٹکراتی، یزید مر جاتا، لیکن یزیدیت ختم نہ ہوتی۔ اگر یزید مرتا تو کسی کا باپ مر رہا تھا، کوئی عورت بیوہ ہو رہی تھی۔ میرے امام کا کردار یہ ہے، یزید کو نہیں مارا، اپنی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے یزیدیت کا دروازہ بند کر دیا، قیامت تک کے لیے یزیدیت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، تم راج دل میں کیوں نمازیں چھوڑ رہے ہو؟ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں نمازیں؟ امام نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی ہے، ساری رات انہوں نے عبادت میں گزاری ہے۔ یہ عبادت کا وہ مقام ہے، یہ وہ ہے جو ایمان کے مینارہ نور ہیں۔ امام نے اس وقت تلاوت نہیں چھوڑی، پردہ فرمانے کے بعد بھی نوک نیزہ پر میرے حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ایمان والو، حسین نے پیغام دے دیا، اگر تیرا سر کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں اگر دشمن بلند بھی کرے، اس وقت بھی تلاوت تجھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اپنی مسجدوں میں آ کے قرآن کی تلاوت کر، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کر، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھا، خود تلاوت کر، اللہ کے کلام کے انوار سے اپنے سینے کو محبت انوار الہی بنا دے۔ یہی پیغام حسین ہے۔ حسین نے اپنا تن من دھن قربان کیا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی پاک کے پیغام کے لیے۔ اسی لیے خواجہ اجمیری کو کہنا پڑا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقات بنا الہ الہ است حسین، بنا الہ الہ است حسین ہے۔ ایمان والو، حسین کے نام پہ لنگر پکاتے ہو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ حسین کے نام پہ محفلیں کرتے ہو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کردار حسین کو اپنایا جائے۔ حسین نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کا نواسا تھا نا، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ کون حسین؟ جس نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ یہ عبادت کا عالم ہے، سواری پہ نہیں، پیدل پیادہ 25 حج کرنے والا حسین امت کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے ماننے والوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تم بھی جھوٹ نہ بولو۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے انسان کی دل شکنی ہو، تم بھی نہ کرنا۔ میں نے غلاموں کا خیال رکھا، تم بھی اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ میں نے بڑوں کا احترام کیا، تم بھی بڑوں کا احترام کرو۔ یہ احترام ہی تو ہے بڑوں کا۔ یہ تلوار جو یزید کے خلاف اٹھی تھی، اگر معاذ اللہ صحابہ اور خلفاء میں معاذ اللہ کوئی اس راستے پہ نہ ہوتا، یہ تلوار حضرت پہلے اٹھ جاتی۔ امام حسین آئے صدیق کی صداقتوں کو بچانے کے لیے، عمر کی عدالت کو بچانے کے لیے، عثمان کے حیا کو بچانے کے لیے، مولا کائنات کی شجاعت اور ولایت کو بچانے کے لیے، حسن متبع کی وفا اور رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بچانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے۔ آؤ حسینی بننے کا وعدہ کرتے ہیں۔ مولا حسین نے جھوٹ نہیں بولا، ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ کہیں مولا حسین نے نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا حسین نے بڑوں کا ادب کیا، ہم بھی بڑوں کا ادب کریں گے۔ میرے اللہ حسین نے ماتحتوں کو معاف کیا، ہم بھی معاف کریں گے۔ یہی پیغام حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ومالے